ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلے کافی دنوں سے ہم سیرت کا ایک لمبا وقفہ ہو گیا تھا، کوئی بھی کلاس ریکارڈ نہیں کر پائے تھے، اور انشاءاللہ اب سے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک کنٹینیوس سی رہے جو ہماری سیرت کی کلاس اپلوڈ ہوتی ہے ویکلی۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ غزوہ احزاب کے بعد سے اور صلح حدیبیہ کے بیچ میں جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں، خاص طور سے جو جنگی مہم ہوئی ہیں، جو انویژنس ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے، دا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اور حدیبیہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں جتنی بھی ہماری سیرت کی کتابیں آئی ہیں، تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اوپر ساری ہی ہماری سیرت کی کتابیں جو ہیں متفق ہیں کہ یہ کب ہوئی۔ اگر اس کی ہم وجوہات کے بارے میں جانیں کہ وجہ کیا تھی جو یہ صلح حدیبیہ کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات رہے ہیں، کیا ریزنس رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کلیئرلی ملتا ہے ساری ہی سیرت کی کتابوں میں جتنے بھی ہمارے ہسٹوریکل سورسز ہیں کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں آتا ہے کہ کس وقت میں، کس مہینے میں یا کس تاریخ میں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں 6 ہجرہ جو سن ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو جو حج کے احکامات ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عمرے کے جو احکامات ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس میں کہ وہ اپنے آپ کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام کے اندر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ، اور اپنا جو سر ہے وہ مڈاتے ہوئے دیکھتے ہیں، شیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنا جو سر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ سارے ہی ریچولز اگر ہم دیکھیں تو عمرے کے ہیں، اور حج کے بھی کہہ سکتے ہیں، عمرے کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو لے کر کے آپ کہیں کہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ اختلاف رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرے کی نیت اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کی نیت۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اپنے ڈریم کو، اور یہ کوئی عام ڈریم نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتا ہے، وحی الہی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں پچھلی کلاسز میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں اس کے اوپر، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تعبیر ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ کر رہا ہے عمرے پر جانے کے لیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے کمانڈ کر رہا ہے۔ اب دونوں کی اپنی اپنی ہی رائے ہیں، اپنی اپنی اس کو لے کر کے انٹرپریٹیشنس ہیں اپنے اپنے، اور اس کا جو ہے ہمیں کہیں سے ڈائریکٹ انٹرپریٹیشن نہیں ملتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو یا ان سے کہا ہو کہ آپ عمرے کے لیے جائیں۔ ہمیں انڈائریکٹ ہی ریفرنسز ملتے ہیں سارے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو یہ ایک انڈائریکٹ ریفرنس ہے۔ ایک اور ہمیں ملتا ہے جو ہمیں سورہ فتح میں ملتا ہے، جو کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں سورہ فتح میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد صدق اللہ رسول اللہ رؤیا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا، رؤیا دکھائی ہے، وہ حق ہے، ہو کر رہے گا انشاءاللہ وہ۔ تو وہ ہمیں اس خواب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی کہیں پر بھی رسول اللہ نے ایسا نہیں بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہو، کسی بھی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن جتنی بھی سیرت کی ہمارے پاس ہسٹوریکل سورسز ہیں، چاہے ابن اسحاق ہو، ابن ہشام ہو، یا رحیق المختوم ہو، یا اور بھی دیگر جتنے بھی ہمارے طبقات ابن سعد ہے، اس کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرہ یا حج کی نیت کی اور وہاں سے نکلے، جس کے بعد جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، پوری صلح حدیبیہ ہے جو پیش آئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی انٹینشن بتاتے ہیں، صحابہ اکرام کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں عمرے کے لیے جائیں گے، اور ہم لوگ مکہ کے لیے روانہ ہوں گے، یہاں سے نکلیں گے، اور عمرے کے لیے ہم وہاں سے نکلیں گے۔ اور کچھ جو اگر دوسری روایت کے تھرو مانے، جو دوسرا انٹرپریٹیشن ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے وہاں سے نکلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں، اعلانیہ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں، جو لوگ بھی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ فرض نہیں تھا یہاں پر نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے کہ بہت سارے جسی کبھی جنگی مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، یا کسی امپورٹنٹ جگہ پر جایا کرتے تھے، کچھ جگہوں پر جانا فرض تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا کرتے تھے، لیکن اس میں فرض نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ استطاعت رکھ سکتے ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ جوائن کریں۔
ایک طریقے سے آپ کہیں کہ ریکمینڈڈ ایک ایکٹ تھا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ جوائن کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، شوڈ جوائن۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی سیرہ کے ہمارے پاس سورسز ہیں، جتنے بھی ہسٹوریکل سورسز ہیں، اس میں یونینیمسلی اگریڈ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے جو عمرے کی نیت سے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1 ذوالقعدہ 6 ہجری میں نکلے ہیں۔ 6 ہجری میں نے آپ کو بتایا کہ کسی وقت میں ٹائم نہیں آتا کہ کس وقت میں خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن 1 ذوالقعدہ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور جتنی بھی سیرت کی ہمارے سورسز ہیں سب میں بہت ہی کم چانسز ہیں، مطلب بہت ہی کم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت پڑھتے ہیں اس کے اندر الگ الگ جو ہسٹوریکل سورسز ہیں ان کا کسی ایک ڈیٹ پر اتفاق ہو۔ ان میں سے ہی کچھ چند پلیسز جو ہیں، اس میں سے ایک پلیس یہ ہے، ایک جگہ یہ ہے جس میں سیرت میں سبھی کا اتفاق ہے کہ 1 ذوالقعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو وہاں سے نکلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، خاص طور سے 6 سال ہو گئے انہوں نے اپنے مکہ جس شہر کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ کی طرف۔ صحابہ کرام خاص طور سے جو مہاجرین ہیں، وہ لوگوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے صبری کس طریقے کی ہوگی، کیا ان کا ایکسائٹمنٹ لیول ہوگا۔ وہ لوگ اور ان کے ساتھ ساتھ انصار جو ہیں وہ بھی خوشی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنی تیاریاں جو ہیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ بدو ایسے تھے، کچھ اعرابی ایسے تھے، بیڈوئنس ایسے تھے جو آپ کہیں کہ جن کے دل میں نفاق تھا، ان لوگوں نے جانے سے منع کر دیا۔ الگ الگ ریزنس اپنے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو فیملیز ہیں، جو ہمارا ان کا کاروبار ہے، جو کھیتی باڑیاں ہیں ان کو دیکھ ریکھ کریں گے ان کی، اور آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریے گا، ہماری مغفرت کے لیے دعا کریے گا۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیتا ہے سورہ فتح میں آگے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنی فیملیز یا اپنے بزنسز کی وجہ سے نہیں رکے تھے، اپنی کھیتی باڑی کی وجہ سے نہیں رکے تھے، بلکہ ان کے دل میں نفاق تھا، اسی وجہ سے وہ رکے تھے۔ اور اس کا ریفرنس ہمیں سورہ فتح کی آیت نمبر 11-12 میں ہمیں ملتا ہے، وہ کلیئرلی آپ کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں تو آپ کو مل جائے گا کہ ان کے دلوں میں روب ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ان کی زبانیں کہتی ہیں، وہ ان کی زبانیں وہ کہتی ہیں جو ان کے دلوں میں ہے نہیں، مطلب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نفاق ہے ان کے اندر، دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ مطلب اس کو انٹینسیفائی کر کے ان کی نیتوں کو بھی بتاتا ہے، ان کے دل میں جو تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ یہ سوچ رہے تھے، وہی جو بدو تھے، اعرابی منافق جو تھے، ان سے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کے دل میں یہ گمان تھا، تم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، وہاں جا رہے ہیں، مکہ میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، قریش جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے ان لوگوں نے جوائن نہیں کیا تھا۔ اصل ریزن اس کے پیچھے کا یہ تھا۔ اور اگر ہم بخاری کی روایت کو دیکھیں جو کہ ایک لوتی روایت ہے، اس میں بہت بڑی حدیث ہے جس کے اندر اس پوری صلح حدیبیہ کا جو ایونٹ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بار میں اگر میں اس کو اسکرین پر لگانا چاہوں جیسے کہ ہم ایویڈنسز لگاتے ہیں تو وہ ایک بار میں آئے بھی نہیں، کافی بڑی وہ حدیث ہے۔ اس کے اندر سارے ہی زیادہ تر جو جتنی اس ایونٹ سے ریلیٹڈ چیزیں اسی کے اندر مینشن کی گئی ہیں، اور اسی میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکلتے ہیں تو 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یونینیمسلی اگریڈ ہے یہ نمبر جو ہے، جتنی بھی سیرت کی کتابیں آپ کو ان ساری سیرت کی کتابوں میں یہی نمبر ملے گا، اور بخاری میں یہی حدیث ہے جس کا ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ایک آپ کہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے الگ الگ روایتوں میں، الگ الگ سیرت کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب وہاں سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو کیا وہ آرم تھے یا نہیں، مطلب جنگ کے لیے تیار تھے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے یا نہیں۔ تو اس چیز پر لے کر کے ایک ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہتھیار نہیں تھے۔ اگر ہم اس کا بیلنس ویو دیکھنا چاہیں تو بیلنس ویو جیسے کہ الرحیق المختوم میں بھی شاید وہی بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس ہتھیار تو تھا، لیکن ایک آپ کہیں کہ پٹارے کے اندر بند تھا، ایک بکسا بہت بڑا سارا باکس تھا، اس کے اندر سارے ہتھیار رکھ کر کے ایک ویگن پر، ایک جس آپ کہیں سواری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دیے تھے، سارے صحابہ اکرام کے ہتھیار اسی میں تھے، تاکہ کہیں اگر ضرورت پڑے تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار تھے۔ ویسے تو صلح کے لیے ہی جا رہے تھے، امن میں جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر کہیں پر مجبوراً ان کو ضرورت پڑے تو وہ ہتھیار ان کے پاس ہوں اور ہو نہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کے ہمیں الگ الگ نام ملتے ہیں، کچھ روایتوں میں یا کچھ حدیثوں میں صحابہ اکرام جو ہیں اس کو غزوۃ الحدیبیہ بھی کہتے ہیں، غزوۃ الحدیبیہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام کی یہ نیت رہی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا ہو، لیکن ہمیں کسی بھی صحیح احادیث سے نہیں ملتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ کہا ہو، لیکن کچھ صحابہ اکرام کا اوپینین یہی ہے، وہ اس کو غزوۃ الحدیبیہ ہی کہتے ہیں۔
اور زیادہ تر لیکن جو اجماع ہے یا آپ کہیں کہ جو ایک زیادہ بڑی رائے ہے لوگوں کی، وہ یہی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے ہی نام سے ایونٹ مشہور ہے۔ فرسٹ آف ذوالقعدہ یعنی کہ پہلی ذوالقعدہ کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت کے الگ الگ سورسز میں یہ متفق ہیں کہ 1 ذوالقعدہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں وہاں سے نکلے تھے مدینہ سے مکہ کے لیے عمرہ کی نیت سے، اور اسی میں ایک تاریخ کو نکلنے کا ذوالقعدہ کے مہینے میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلیئر ایک میسیج یا ایک انٹینشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو وہ چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ تک پہنچ جائے۔ کیوں وہ انٹینشن کیا تھی؟ وہ انٹینشن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی جو ایک شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت کے آنے سے پہلے بھی جو شریعت ابراہیمی کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی شریعت پر چلتے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، اس شریعت کے اندر بھی، اس معاشرے کے اندر بھی، اس سوسائٹی کے اندر بھی کچھ حرمت والے مہینے تھے، اور وہ حرمت والے مہینے وہی تھے جو اسلامک شریعت میں مہینے حرمت والے، یعنی کہ 4 حرمت کے مہینے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے تھے حرمت والے، اور ان حرمت والے مہینوں میں اس شریعت میں بھی وہ مشرکانہ جو ماحول تھا مکہ کا، اس کے اندر بھی فائٹنگ کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ چیزیں سب حرام تھی، نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر ایک خراب چیز یہ تھی، جو کہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، کہ وہ اپنے حساب سے ان مہینوں کو شفٹ کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ان کو کسی سے لڑنا ہوا کرتا تھا تو وہ اپنا اگر کوئی حرمت کا مہینہ آنے والا ہے اس کو بڑھا کر کے آگے کر دیا کرتے تھے، اور وہ لڑا کرتے تھے، جنگ کر لیا کرتے تھے۔ اور کبھی انہیں جنگ روکنا ہوا کرتی تھی، نہیں انہیں لڑنا ہوا کرتا تھا، تو وہ شفٹ کر کر واپس اس کو پیچھے لے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے یہاں ایک بہت برا کام ہوا کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلیئر انٹینشن کو بتانے کے لیے کہ وی آر ان پیس، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف ایک ہی نیت سے آئے ہیں، وہ ہے ہماری عمرے کی نیت، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ ہمیں روکے نہیں، ہم سے جنگ نہیں کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر میسیج تھا قریش کے لیے، قریش مکہ کے لیے۔ اور اس سے پہلے ایک چیز جو ہے، جو ہم یہ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر نہیں کرنے دیا جاتا ہے، عمرہ پرفارم نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ لیکن آج تک ہسٹری میں اگر قریش کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو قریش نے کبھی بھی اس سے پہلے کسی کو بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے سے نہیں روکا تھا۔ کوئی بھی اگر مسافر آتا تھا، پلگرمز آتا تھا، حاجی آتا تھا، تو اس کو حج اور عمرہ کرنے دیا کرتے تھے۔ ایون ان کا دشمن بھی اگر ہوا کرتا تھا، وہ اس دشمن کو بھی نہیں روکا کرتے تھے، وہ ایک سیکیورٹی کے اندر ہوا کرتا تھا اگر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو لیکن یہ پہلا ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو انٹر نہیں کرنے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نہیں سوچا ہوگا کہ یہ مجھے روک لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے نکلے تھے کہ ایک تو آج تک کبھی کسی کو دشمن کو بھی نہیں روکا گیا ہے، تو مجھے بھی نہیں روکا جائے گا، میرے صحاب کو بھی نہیں روکا جائے گا، صحاب کو۔ اور دوسرا، ایک سیکرڈ منتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جو کہ وہ ان کا یہ تصور تھا کہ وہ لوگ نہیں لڑیں گے، اور ان کی طرف سے ایک کلیئر میسیج ہوگا صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وی آر ان پیس۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات پہنچتے ہیں، اگر مدینہ سے دیکھیں، الگ الگ جگہوں سے اگر آپ آتے ہیں مکہ کی طرف، حرم میں جاتے ہیں، تو الگ الگ جگہوں پر میقات ہے۔ جو عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات ڈیفائن کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 میقات ہیں بڑی۔ ان میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں احرام باندھ لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس میقات کو کراس کر لیا تو پھر آپ کو واپس، آپ کے اوپر ایک تو دم واجب ہوگا، اس کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا میقات پر، اور میقات سے ہی آپ کو عمرے کی نیت بھی کرنا پڑے گی اور اپنا احرام بھی باندھنا پڑے گا۔ تو مدینہ سے جب آتے ہیں تو مدینہ سے جو میقات پڑتی ہے وہ ہے ذوالحلیفہ جس کو کہا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، صحابہ اکرام بھی کرتے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل جو ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ 2 رکعت نفل جو ہیں وہ اس احرام میں باندھنا سنت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ذوالحلیفہ پر پہنچیں تو وہاں پر جب احرام کریں گے تو ہمیں 2 نفل پڑھنا سنت ہے یا ضروری ہے۔ وہ احرام میں آنے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو اس جگہ تھی ذوالحلیفہ کی سینکٹیٹی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی وہاں پہنچتا ہے، ذوالحلیفہ مدینہ سے آتا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ ذوالحلیفہ میں رک کر کے احرام چینج کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور بنا نفل پڑھے بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رکتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 70 اونٹ تھے۔ صحابہ اکرام کی جو ایک جتھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ایک پورا گروپ تھا، اس میں 70 اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے سجا کر کے لے کر کے آئے تھے انہیں قربانی کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہی ایک وہ چیز ہے، یہی ایک وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
حج کی نیت سے نکلے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں، زیادہ تر رائے لوگوں کی یہی ہے کہ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن ایک چھوٹا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ ایک آپ کہیں کہ جلیل و قدر علماء اکرام کا حصہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کی نیت سے نکلے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 70 اونٹوں کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ بھی سجا کر کے لے کر کے آئے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ جو بھی قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام سجایا کرتے تھے۔ تو جو سنت ابراہیمی ہے اسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 70 اونٹوں کو سجا کر کے لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ الگ سے ہی پتہ چل جائیں، دیکھنے سے ہی پتہ چل جائیں کہ یہ قربانی کے لیے ہیں، اور وہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ان پر آپ سواری بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 70 اونٹوں پر جا رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا قربانی کے لیے اور ان کو سجا دیا، تو ان کے اوپر آپ سواری بھی نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو احلال کہا جاتا ہے، سجانے کو، جو جانوروں کو سجایا جاتا ہے، جو ڈیڈیکیٹڈ جانور ہوتے ہیں قربانی کے لیے۔ تو اب سوچیں کہ قربانی کا جانور عمرے پر تو نہیں لے کر کے جایا جاتا ہے، عمرے پر تو کوئی قربانی نہیں کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے صرف حج پر۔ تو اسی وجہ سے ایک بڑے طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت سے نکلے، اور یہیں سے ذوالحلیفہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے کہا کہ جیسا ہمیں پچھلے کچھ دور میں بتایا گیا ہے، یا ہم ایک ہی گمان کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک ہی ذہن میں آ جاتی ہے ایک تصویر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بھولی بھالی، ایک آپ کہیں کہ بہت شریف النفس ایک ایسی فگر تھے جن کو اپنے آس پاس کے ماحول سے یا آس پاس کی سراؤنڈنگ سے، یہ جو سچویشن چل رہی ہیں، بہت زیادہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک پیر ولی صوفی ہوتے ہیں بہت سیدھے سادھے، جن کو دکھایا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ سارے کریکٹرز، یہ ساری خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے کہ بار بار بتا چکا ہوں کہ نمبر 1 اسٹریٹجسٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجیز بہت زیادہ بنایا کرتے تھے۔ نمبر 1 اسٹیٹس مین تھے، اپنے جو آپ کہیں کہ لیڈر تھے، تو اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کی ہر وقت فکر میں رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیسے ان کو بیسٹ ماحول پہنچایا جائے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنا اتنا بڑا جتھا لے کر کے نکلے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا جتھا لے کر کے نکلوں اور قریش کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہو، جہاں پر ایک ایک بات فوراً ٹریول کر جایا کرتی تھی، جو اعرابی بدو ٹریول کیا کرتے تھے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اتنا بڑا جتھا لے کر کے نکلا ہوں تو یہ بات بھی قریش کو پتہ چلی ہوگی۔ تو اس چیز کو کراس چیک کرنے کے لیے کہ اگر ان کو پتہ چلی ہے تو کہیں وہ کچھ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے یعنی کہ میرے صحابہ اکرام کے لیے نقصان دہ ہو، کہیں وہ جنگ کی تو کسی چیز کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کا نام تھا بصر بن صفوان الخزاعی۔ بنو خزاع قبیلے سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اب بنو خزاع ایک ایسا قبیلہ تھا جو کہ ابھی تک نیوٹرل تھا، پورے قبیلے نے اسلام نہیں قبول کرا تھا، کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے ان کے یہاں کے اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھے گا کہ جیسے ایک قبیلہ ہے بنو ہاشم کا، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو ہے آپ میں فیلنگز ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے ہمیشہ۔ لیکن ایک جو بنو خزاع ہے وہ ایک ایسا نیوٹرل قبیلہ ہے جس کو دیکھ کر کے، جس کے شخص کو دیکھ کر کے کوئی بھی شک نہیں کرے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوئے شخص ہے، وہی سمجھیں گے کہ یہ نیوٹرل شخص ہیں، اسی وجہ سے مکہ کے اندر آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے اور وہ خبر لے کر کے آئیں گے، مکہ جائیں گے، مکہ جانے کے بعد وہ خبر لے کر کے آئیں گے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کو اس بات کی خبر ہے یا نہیں ہے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بصر بن صفوان الخزاعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بھیج دیتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارواں تھا وہ وہاں رکتا نہیں ہے، ذوالحلیفہ پر نہیں رکتا ہے، آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں مکہ کی طرف۔ اور مکہ کی طرف جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسفان ایک جگہ آتی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ مدینہ سے کافی نیچے آ کر کے مکہ کے کافی قریب آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسفان ایک جگہ ہے، وہاں پر بصر ابن صفوان الخزاعی جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں آ کر کے سچویشن کی، کیونکہ وہ مکہ وزٹ کر آئے ہوتے ہیں، اور واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مکہ والوں کو، رسول اللہ کو بتاتے ہیں کہ مکہ والوں کو آپ کے آنے کی خبر کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد کو اور ان کے اصحاب کو مکہ میں انٹر نہیں کرنے دیں گے۔ اور انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ ایک اسپیشل کنٹینجنٹ بھیجا ہے، ایک جتھا بھیجا ہے خالد بن ولید کو اس کا ہیڈ بنا کر کے۔ اور غمیم ایک جگہ تھی جو کہ آپ کہیں کہ اسفان سے تھوڑی اور نیچے تھی، مکہ کے کافی قریب تھے۔ غمیم پر وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کو بھیجا ہے، اور وہاں پر خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنے جتھے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو انٹر کسی بھی حال میں نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک بہت ہی فیمس ڈائلاگ بولتے ہیں، جو کہ اس حدیث میں بھی مل جائے گا آپ کو، جو بخاری کی میں نے آپ کو ریفرنس بتایا کہ بہت بڑی حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی حق، وہی حق جو ایک طریقے سے ان کا کہنے کا طریقہ ہوتا ہے قریش میں، یعنی کہ عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں، عرب میں ایک طریقہ تھا وہی حق، جیسے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ برباد ہوں وہ، اور اسی طریقے سے ایک وہاں کا محاورہ ہے وہی حق۔ وہی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قریش جو ہیں اتنا زیادہ اپنا فائٹ مانگرنگ، ہیٹ مانگرنگ میں، یعنی کہ لڑنے میں اور دشمنی میں اتنے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف لڑائی کے، ہر وقت وہ لڑائی چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں اس سچویشن میں اس وقت میں لڑنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری کوئی انٹینشن بھی نہیں ہے لڑنے کی، لیکن قریش کو صرف کیا سوچ رہا ہے، ہر وقت لڑائی میں رہنے کی وجہ سے، ہر وقت میری دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، کہ وہ ہر چیز میں لڑائی ڈھونڈ رہے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا کہ جب تک جو اس میسج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے وہ پریویل کر جائے، مجھے فتح حاصل ہو جائے، یا پھر یہ جو میری گردن ہے وہ اس دھڑ سے جدا ہو جائے۔ یعنی کہ ایک ایکسٹریم پر بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو میں لڑوں گا بھی، لیکن جس میسج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کو پریویل کرنا ہی کرنا ہے، اس کو فتح ملنا ہی ملنا ہے۔ جب تک وہ فتح مجھے نہیں مل جاتی تب تک میں ڈٹا رہوں گا، یا پھر میری گردن کو وہ جدا کر دیں تب، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس چیز سے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارواں کو روکتے ہیں وہاں پر، اور کچھ آپ کہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر ہونے کا بار بار اگزامپل دیتے ہیں، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اگزامپل دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی کسی رائے کو تھوپ دیں صحابہ کرام کے اوپر، صحابہ کرام کو بٹھالتے ہیں، جو ان کے مشیر تھے، جو ان کے آپ کہیں ایڈوائزر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور پوری اس سچویشن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں صحابہ کرام کو، اور کنٹینجنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خالد بن ولید کے ساتھ غمیم پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دیں گے، اب آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس نیت کے ساتھ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہمیں بالکل سیدھے مکہ میں ہی جانا چاہیے اور ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ ہم سے لڑے نہیں، ہمیں روکے نہیں، ہم نہیں روکیں گے، ہم چلتے رہیں گے اپنے راستے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ خالد بن ولید جو تھے وہ غمیم کے بیچ میں، آپ سمجھ لیجئے اگر اسفان سے آئیں گے اب تو بالکل بیچ میں، اگر ایک اسٹریٹ روڈ جائے گا تو بالکل غمیم سے کراس کرتا ہوا جائے گا، اگر ہم وہاں روڈ بنائیں، حالانکہ روڈ نہیں ہے، تو وہاں پر غمیم پر بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کرتے ہیں اپنے پورے جتھے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اب سیدھے نہیں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے بتایا کہ نمبر 1 اسٹریٹجسٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نئی نئی تدبیریں لیا کرتے تھے رسول اللہ، سیدھے جانے کے بجائے ایک اور آلٹرنیٹ روٹ لیتے ہیں، دوسرا راستہ جو کہ ان کامن راستہ تھا، کوئی نہیں جاتا تھا وہاں سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اپنا کنٹینجنٹ جو اپنا پورا ایک جتھا تھا صحابہ کرام کا، اس کو بنا لڑائی کے لے کر کے جانا تھا، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر خالد بن ولید کو بائی پاس کر رہے ہیں تو خالد بن ولید کا کوئی خوف ہے یا قریش کا کوئی خوف ہے، ڈر رہے ہیں رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہی نہیں تھی، اس وجہ سے رسول اللہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ایک اور میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص ہے جس کو راستہ پتہ ہو جو ہمیں بائی پاس کرا کر کے لے جائے؟ تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام نہیں آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے ایک اور راستہ پتہ ہے، آلٹرنیٹ روٹ پتہ ہے، دوسرا راستہ پتہ ہے جہاں سے ہم بائی پاس کر سکتے ہیں غمیم کو، غمیم ہمارے بیچ میں نہیں پڑے گا۔ اور اسی روایت میں ہمیں ملتا بھی جو بخاری کی ہے کہ وہ صحابی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمیم کی طرف سے نہ لے کر کے بائی پاس کرا کر کے ایک آلٹرنیٹ روٹ سے لے کر کے جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا دور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، لیکن خالد بن ولید کو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی میں روایت آتی ہے کہ پورا دن لگ جاتا ہے ایک اگلا جو بائی پاس آلٹرنیٹ روٹ تھا اس کو ٹریول کرنے میں، اس کو کراس کرنے میں، اور وہاں سے وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کیونکہ ان کامن راستہ تھا وہ، تو وہاں پر کنکریلا پتھریلا راستہ تھا، جھاڑیاں کانٹے وغیرہ بہت زیادہ تھے، تو صحابہ کرام، زیادہ تر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لگتی ہیں اور پیر زخمی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسپائر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں سے گزر رہے ہیں، اس ویلی سے نکل رہے ہیں، ان سب کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا سوائے ایک شخص کے جس کے پاس لال اونٹ ہے۔ تو صحابہ اکرام اس روایت میں کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے، دیکھنے لگے کہ کون وہ بدبخت ہے جو جنت میں نہیں جانے کی، جس کو ایک بشارت ملی ہے۔
تو وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کا اگر ہم پوری روایت میں جائیں تو وہ شخص جو تھا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق تھا. اس کا ایک اونٹ تھا، لال اونٹ تھا، کیونکہ لال اونٹ جو ہے بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ ان کی ویلیو ہوتی ہے، بہت ہی ایکزاٹک آئٹم ہے وہاں پر، بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. سرخ اونٹ جو ہے ریڈ فراری سے کمپیئر کرتے ہیں بہت سارے آج کے کمپیریزن کرنے والے کہ جیسے آج کے معاشرے میں ریڈ فراری کی ایک کریز ہوتا ہے، جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا کریز اور اس کی ویلیو تھی. تو اس کا وہ لال اونٹ لے کر کے آیا ہوتا ہے، وہ اونٹ جو اس کا گھوم جاتا ہے، تو وہ اپنا اونٹ کہیں پر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا لال اونٹ دیکھا ہے، کسی نے میرا لال اونٹ دیکھا ہے. تو صحابہ اکرام سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس جو لال اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا لال اونٹ گھوم گیا. صحابہ اکرام اس سے کہتے ہیں کہ چلو تمہارے بارے میں ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا، رسول اللہ کے پاس چلو اور ان سے معافی مانگو یا ان سے دعا کے لیے درخواست کرو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہاری معافی کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پہلے اپنا اونٹ چاہیے اور میں اپنا اونٹ ہی دیکھوں گا. تو اس کا نفاق جو تھا وہاں سے پتہ بھی چل جاتا ہے اور صحابہ اکرام بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے ہیں اور وہ شخص جو تھا اپنا اونٹ ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ چلتا ہوتا ہے، جو یہ سارے صحابہ اکرام جو بائی پاس کرتے ہوئے آتے ہیں آلٹرنیٹ روٹ سے، ایک ایسی جگہ پر ایک پلینز ہوتے ہیں، ایک بہت ویسے تو آپ زیادہ تر اگر مکہ میں جائیں گے تو زیادہ تر جگہوں پر آپ کو پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ملیں گی، لیکن ایک جگہ اس میں ایسی آتی ہے کہ بالکل پلین ہوتا ہے وہ جگہ، راستہ جو ہوتا ہے بالکل پلین، جیسا ایک سادہ سا میدان ہوتا ہے بالکل. اس میدان میں پہنچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے قصوہ، وہ رک جاتی ہے وہاں اور بیٹھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا اٹھتی ہے، 2 قدم ہی چلتی ہے، لیکن پھر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے. اور وہ جگہ جو تھی وہ جگہ تھی حدیبیہ کے پلینس تھے وہ پورے، جس جگہ کی وجہ سے وہ مشہور ہے صلح حدیبیہ، وہ جگہ حدیبیہ تھی. اور حدیبیہ جو ہے آج کے زمانے میں اگر آپ ڈھونڈیں گے، اگر آپ میپ پر سرچ کریں گے حدیبیہ، تو ملنا مشکل ہے، کیونکہ اس جگہ کا نام بدل کر کے اب الشمیسی رکھ دیا گیا ہے، نام الشمیسی. حالانکہ جہاں پر یہ صلح ہوئی ہے وہاں پر اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی تھی یا ان کے بعد بنی تھی، لیکن کافی پرانی وہ مسجد تھی. وہ مسجد بھی آج تک موجود ہے اس جگہ پر جہاں پر صلح ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب وغیرہ پر یا فوٹو سرچ کریں گے گوگل وغیرہ پر، تو آپ کو مل جائیں گے اس پرانی مسجد کے فوٹو. حالانکہ وہ کافی بہت اولڈ سٹرکچر تھا، تو بہت زیادہ جھڑ گیا، گر گیا ہے بہت سارا سٹرکچر. اس اولڈ سٹرکچر کے برابر میں ہی ایک نئی مسجد بنی ہے جس کو مسجد الشمیسی کے ہی نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ کا نام چینج ہو گیا ہے، شمیسی ہو گیا پورے ایریا کا. تو وہاں پر جو مسجد بنائی اس مسجد کا نام بھی مسجد الشمیسی رکھ دیا ہے. لگ بھگ اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ کی باؤنڈری سے 10-12-20 کلومیٹر ہوگی کچھ باہر، لیکن اگر آپ حرم سے ڈسٹینس دیکھیں گے تو اس کا 40-45 یا 50 کلومیٹر لگ بھگ آتا ہے اس کا ڈسٹینس. اگر آپ گئے ہوئے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے تو آپ وہاں سے ایک جو لوکل ٹیکسیز وغیرہ ہوتی ہیں آپ وہاں سے ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں. لگ بھگ آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا ٹریول کرنے میں، آج کی جو کارز ہیں اس سے ٹریول کرنے میں. اور الشمیسی کہہ کر ہی آپ کو جانا پڑے گا وہاں پر. اگر آپ حدیبیہ کہیں گے تو وہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حدیبیہ آپ کون سی جگہ کہہ رہے ہیں. کوئی اگر ایسا ہے ڈرائیور جو جانتا ہے بہت اچھے سے، سیرت اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے لے جائے وہاں پر. لیکن اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو الشمیسی کے نام سے آپ کو جانا پڑے گا. لگ بھگ حرم سے 40 یا 50 کلومیٹر کی دوری، اتنی دوری ہے اس کے اندر. اور مکہ کی باؤنڈری سے یہ مکہ کی اگر دیکھیں جو مکہ شہر مکہ ہے اس کی باؤنڈری سے باہر پڑتا ہے. اب جب الشمیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں حدیبیہ، رسول اللہ وہاں پہنچتے ہیں حدیبیہ کے میدانوں میں، تو وہاں پر صحابہ اکرام کے بارے میں یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس جتنا بھی پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پیاس لگتی ہے جو صحابہ اکرام تھے رسول اللہ کے ساتھ. اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھتے ہیں وہاں پر حدیبیہ میں ایک ویل تھا، یعنی کہ ایک کنواں تھا، اور حدیبیہ کا نام بھی اس کنویں کی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا. ایک پیڑ تھا، ویسے تو جنرلی کہتے ہیں ایک پیڑ تھا جس میں حدیبیہ، وہ آڑا پیڑ تھا، ایسے ہنچ تھی اس کی، جیسے کمر آڑی ہو جاتی ہے جس کو کوب کہتے ہیں، اس ہنچ کی وجہ سے اسے حدیبیہ کہا جاتا تھا. اس پیڑ کے برابر میں ہی ایک آپ کہیں کہ ایک کنواں تھا. اس کنویں کو اس پیڑ کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں مشہور ہو گیا تھا، اور اس حدیبیہ کے کنویں اور پیڑ کی وجہ سے وہ جو پورا میدان تھا، جو پلینس تھے، وہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. تو یہ اس کی ہسٹری اگر حدیبیہ کے بارے میں ہم جانیں تو وہاں پر جب پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے، تو حدیبیہ جب صحابہ اکرام ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ اس پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں، اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ وہ کنواں جو ہے بالکل سوکھا ہوا ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے. بالکل نیچے اگر دیکھیں سطحی لیول پر پانی لگا ہوا ہوتا ہے کچھ. وہ آ کر کے صحابہ اکرام رسول اللہ کو بتاتے ہیں، تو رسول اللہ جاتے ہیں اس کنویں پر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں نیچے، کہتے ہیں کہ تم لوگ اترو نیچے، ایک دو صحابی جو ہیں وہ اترتے ہیں نیچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے تیر جو ہیں ان پر اپنا لعاب دہن لگا کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، ان صحابہ کرام کو دیتے ہیں کہ آپ ڈال کر کے آؤ نیچے، بالکل لگا کر کے آنا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ کیا دیکھتے ہیں سب لوگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت میں سے بھی ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانی بھرنے لگتا ہے، جو حدیبیہ کا جو کنواں تھا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے بھرنے لگتا ہے کہ جو صحابی نیچے اترے تھے بھرنے کے لیے، مطلب وہ تیر لگانے کے لیے، وہ جلدی سے بھاگ کر کے چڑھتے ہیں کہ کہیں میں اس کے اندر ڈوب نہ جاؤں، تو وہ جلدی سے اوپر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کنواں دیکھتے ہی دیکھتے بھر جاتا ہے، پھر صحابہ اکرام جو تھے وہ اس میں سے کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں، اپنے پیتے ہیں، اور وضو وغیرہ کے لیے بھی اسی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر جب رکے ہوئے ہوتے ہیں رسول اللہ، تو وہاں پر صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اب کیونکہ قریب پہنچنے والے ہیں مکہ کے، اور مکہ میں داخل ہونے والے ہیں، انٹر ہونے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر قریش میرے سامنے آج کوئی بھی مطلب کنڈیشنز رکھیں گے، انٹل انلیس وہ مجھے انٹر کرنے دیں، لڑائی نہ لڑیں، کوئی بھی کنڈیشن رکھیں گے، میں ان کی ہر کنڈیشن ماننے کے لیے تیار ہوں، اور ہم جو ہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف اور صرف ہم عمرہ ہی کریں گے۔ اب اسی کے اندر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں، جب حدیبیہ کے میدان میں رکے ہوئے ہوتے ہیں الشمیسی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو اگر ہم الشمیسی سے دیکھیں حدیبیہ سے بہت ہی قریب، تھوڑا سا نیچے اگر ہم دیکھیں میپ پر، تو تنعیم آتی ہے۔ تنعیم وہ جگہ ہے جو مسجد عائشہ جہاں پر بنی ہے، جو مسجد عائشہ کے نام سے ہی خاص طور سے مشہور ہے، جتنے بھی عمرہ اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ اس جگہ کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھیجا تھا جب آخری حجۃ الوداع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت لمبا ایک قصہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم جب حجۃ الوداع کا موقع آئے گا تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ تو کافی سارے لوگ جو وہاں پر رکتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ اپنا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ تک جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک آپ کہیں کہ ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر آ کر کے ہمیں احرام نہیں باندھنا چاہیے، حالانکہ کیونکہ یہ ڈیفائن میقات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیے۔ ایک اسپیشل ایک کیس تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ان کے لیے ہی صرف ڈیفائن کری ہے یہ، تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نہیں یہ میقات نہیں ہے، لیکن زیادہ اور بہت ساری ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میقات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھیجا ہے تو اور کوئی ایکسیپشن نہیں لگایا ہے، تو وہ سبھی کے لیے اوپن ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جاتے ہیں تو مسجد عائشہ جاتے ہیں، دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر کے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے، اس کے اوپر حالانکہ میں کوئی رائے نہیں دوں گا اپنی، یہ جو آپ کہیں کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، وہی لوگوں کی رائے آپ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تنعیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہوتے ہیں مسجد عائشہ کے پاس، جو اس وقت مسجد عائشہ، حالانکہ اس وقت تک تو مسجد عائشہ نہیں بنی تھی، تو وہاں سے کچھ لوگ جو قریش کے لوگ تھے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو روکنے کی غرض سے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جو تھے وہ تیار تھے اس چیز کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، لڑنے پر اتارو ہیں، تو رسول اللہ اور صحابہ اکرام اس چیز کے لیے تیار تھے۔ نماز کی فجر کی نماز کے بعد یہ اٹیک کرتے ہیں وہ لوگ، تو صحابہ اکرام ان کو گھیر لیتے ہیں۔ 80 لوگ تھے وہ، صحابہ اکرام 1400 لوگ تھے، تو وہ لوگ گھر جاتے ہیں، وہ لوگ پکڑ کر کے لے کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ جو 80 لوگ تھے قریش مکہ کے، یہ معافی مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کنڈیشن پر ان کی تیار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریش مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وی آر ان پیس، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے لڑنے کا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیتے ہیں۔ وہ 80 جو لوگ تھے سارے واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک پوری ایک ایمیسریز کی، یعنی کہ ایک نیگوشیشنز کا، مذاکرات کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایک آپ کہیں کہ ایمیسری جاتا ہے رسول قریش کی طرف کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس چیز کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے ہیں، الگ الگ کنڈیشنز پر ہوتے ہیں، اور آخر میں جا کر یہی جو مذاکرات ہیں، یہی جو ایمیسریز ہیں، نیگوشیشنز ہیں، جا کر کے آخر میں جب سہیل بن عمرو آتے ہیں تو پھر وہ صلح حدیبیہ میں پورا تبدیل ہوتا ہے، ایک پورا کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایمیسریز جو ہیں، یہ جو نیگوشیشنز دیکھتے ہیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کا کوئی ہمیں کرونالوجیکل آرڈر نہیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے شروعات کی، رسول اللہ نے اپنا ایک ایمیسری بھیجا یا پھر مکہ والوں نے اپنا ایک ایمیسری بھیجا، کہ جب رسول اللہ نے 80 لوگوں کو معاف کر کر بھیج دیا
کہ تم کیا چاہتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں. تو ہمیں کوئی کرونالوجیکل آرڈر نہیں ملتا ہے. تو جتنا ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے تو ہم اس کو بیسٹ پاسبل وے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں ہمیں جس شخص کے بارے میں سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے ایک ایمسری کا کام کیا، یا ایمسری یعنی کہ ایک سفیر کا کام کیا، جو کہ ایک میسج لے کر کے جاتے ہیں دوسرے پارٹی کی طرف، ایک پارٹی کی طرف سے، ایک اسٹیٹ کی طرف سے. تو جس شخص نے پہلے ایمسری کا کردار نبھایا، وہ نہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی قریشی تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے گروہ سے تھے. وہ ایک نیوٹرل آدمی تھے، بیچ کے ایک شخص تھے، جو کہ آپ کہیں کہ خزا قبیلہ ہے، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، خزا، بنو خزا، اس قبیلے سے تھے. اور اس قبیلے کے بھی لیڈر تھے جن کا نام ہے بدیل ابن ورقہ. بدیل ابن ورقہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے نیگوشیشنز کرانے کی کوشش کی قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. اور انہوں نے خود ہی والنٹیرلی یہ کام کرنے کی، ان کو قریش نے نہیں بھیجا تھا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا تھا. وہ خود ہی والنٹیرلی یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں حدیبیہ کی دوسری سائڈ سے آ رہا ہوں، یعنی قریش کی طرف سے آ رہا ہوں، مکہ کی طرف سے آ رہا ہوں. اور وہاں پر جو یعنی کہ ابن کعب بن لؤی جو ہے اس کی اولاد ہے، اس کے قبیلے والے، اور عامر ابن لؤی کے جو قبیلے والے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ تیار کھڑی ہوئی ہیں، اپنے آرمڈ یعنی کہ تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اپنے جو ڈریسز ہیں وار کے وہ پہنے ہوئے تیار کھڑے ہوئے، اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں آنے کا، مکہ کے اندر داخل ہونے کا. اور وہ تمہیں کسی بھی حالت میں حرم کے اندر نہیں جانے دیں گے، تمہیں حج یا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہی ڈائلاگ بولتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قریش کو ان کی جنگ پر اتارو، یعنی ان کا جو رویہ ہے اس وقت لڑنے کا، ہر وقت ہر چیز کو لڑنے کی اور نفرت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس چیز نے ان کو اندھا کر دیا ہے بالکل. اور میں یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف عمرے کی نیت سے آیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اگر وہ یہی چاہتے ہیں، اگر وہ وار چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، تو میں آخری وقت تک ان سے لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کا وہ میسج پریویل نہ کر جائے، مجھے فتح نہیں مل جائے، یا جب تک کہ میری گردن میرے دھڑ پر، میرے جسم پر لگی ہوئی ہے. آخری وقت تک لڑوں گا، اپنی آخری سانس تک لڑوں گا. اور وہ ان کو بتاتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیکن ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. بدیل سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ جا کر ان سے بتا دو کہ اگر ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے قریش کو، وہ یہ چیز دیکھ نہیں پائیں گے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں اس جگہ، ہمارے کعبے میں طواف کر رہے ہیں مطاف کے اندر، اگر ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر، شہر مکہ یا وہ جگہ جو ہے اس چیز کو، حرم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، باہر چلے جائیں کچھ وقت کے لیے. ہم امن میں آئیں گے، صرف اور صرف طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، صحیح کرنے کے بعد وہاں سے واپس چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں. ہمارا کوئی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انٹینشن نہیں ہے لڑنے کی، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو وقت بھی دیتے ہیں، ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، تم جاؤ، جا کر کے ان سے یہ بات کہہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جو بدیل ہیں، بدیل ابن ورقہ، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا جو یہ میسیج ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت نیگوشیبل ایسی ایک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مکہ میں تو یہی مشہور ہو گیا تھا، یہی افواہ اڑ گئی تھی کہ محمد جو ہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جتھا لے کر کے آئے ہیں اپنا پورا. لیکن جب بدیل کو پتہ چلتا ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے دشمنوں کو بھی نہیں روکا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جا کر کے قریش کو آپ کا یہ جو میسیج ہے وہ پہنچا دوں گا. اس کے بعد جب بدیل جو ہے قریش کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے ان سے کچھ بات چیت کی ہے اسی چیز کے بارے میں، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اگر ناپسند ہو، ناگوارا ہو، تو میں وہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. تو اس میں روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، ہمیں تمہاری ایڈوائس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہم بات نہیں سنیں گے. لیکن جو ان کے جو بڑے تھے اس وقت، لیڈرز تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. بدیل بن ورقہ سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ نے کیا سنا، آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد نے کیا کہا آپ سے. تو بدیل جو ہیں وہ قریش سے کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، جلد بازی مت کرو، کوئی غلط فیصلہ مت لو جلدی میں، آرام سے بیٹھو اور سوچو اس چیز کے بارے میں. محمد جو ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کی کوئی بھی نیت نہیں ہے، نہ ان کے اصحاب کی کوئی نیت ہے. وہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے یعنی کہ طواف کرنا چاہتے ہیں کعبے کا، کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو بھی اپنے الفاظ میں وہ بتا سکتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ کرنا ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ تم اس کو یہ کرنے دو. تو قریش کی طرف سے وہ کہتے ہیں، قریش کیونکہ اپنے ایک ریج میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لڑنے کی جو ان کی صرف ان کے اندر ایک صلاحیت تھی، ہر وقت لڑنا چاہتے تھے، جو دشمنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس چیز نے انہیں اندھا کر دیا تھا.
واقعی میں ان کو اندھا کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وزٹ نہیں کرنے دیں گے, ہم طواف نہیں کرنے دیں گے, ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اور ہم یہاں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے ایون حرم کے اندر. کیوں داخل نہیں ہونے دیں گے؟ ان کے الفاظ بھی نکل کر کے آتے ہیں کہ اس سے ہم چھوٹے دکھیں گے, ہم کمتر دکھیں گے. ہمیں یہ لگے گا سارے لوگوں کو ایک عربز میں یہ میسج جائے گا کہ جو قریش ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پر طواف کرنے دیا. وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد جو ہے قریش اپنی طرف سے ایک ایمیسری بھیجتے ہیں, یعنی کہ ایک آفیشیل ایمیسری آتا ہے, ایک آفیشیل سفیر جاتا ہے قریش کی طرف سے. اور وہ آفیشیل سفیر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں عروہ بن مسعود الثقفی. جو بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا اس کے سردار ہوتے ہیں عروہ بن مسعود الثقفی. وہ والنٹیئر کرتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ قریش چاہتے تھے کہ کون جائے گا وہاں سے. تو عروہ بن الثقفی عروہ بن مسعود الثقفی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا تمہارا بھائی نہیں ہوں, میں کیا تمہارا چاچا نہیں ہوں, بڑے تھے عمر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کی عمر کی طرح ہوں, میں تمہارے باپ کی طرح ہوں تم لوگوں کے, قریش سے کہتے ہیں, اور میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں. اور یعنی کہ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ خون کا رشتہ نہیں ہے میرا تم سے, لیکن ہوں میں تمہارے بھائی کی طرح اور باپ کی طرح. کہتے ہیں کہ تم مجھے جانے دو, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے ریزن کر سکتا ہوں, میں ان سے آرگیو کر سکتا ہوں, ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ وہ یہاں پر نہیں آئیں, داخل نہیں ہوئیں, بلکہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پر راضی کر سکتا ہوں محمد کو. تو قریش کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جائیے آپ ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرنے, اور جو بھی بات ہو رکھ دیجیے, اور ان سے کلیئر کہہ دینا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات جو ہے رکھ دوں گا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یعنی محمد کے سامنے اور ان کے اصحاب کے سامنے, کہ آپ کسی بھی قیمت پر آپ داخل نہیں ہو سکتے, اس لیے آپ واپس چلے جائیں. اگر آپ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہماری تلواریں تیار ہیں آپ سے جنگ کرنے کے لیے. عروہ بن مسعود جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں, جا کر کے ان سے ریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بتانے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی بات بتاتے ہیں کہ ہماری تلواریں تیار ہیں آپ سے لڑنے کے لیے. پورا ایک قافلہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں, قریش جو ہیں لڑنے پر آمادہ ہیں, آپ کو کسی بھی صورت آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے, عمرہ نہیں کرنے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی چیز ان کے سامنے بولتے ہیں سیم, جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی 2 بار بولی تھی, کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے ان کو جو ان کے جذبات ہیں انہوں نے اندھا کر دیا ہے. جنگ کے علاوہ ان کو کچھ سوجھ نہیں رہا ہے, لیکن میں لڑوں گا ان سے, اور اس حد تک لڑوں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے فتح نہ دے دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے یعنی یا میرا یہ جو سر ہے وہ میرے کندھوں سے اتر جائے, یعنی کہ میری جان چلے جائے. اس کے بعد عروہ بن مسعود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو, تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ تم جو ہو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہو, ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, یعنی کہ انصار کو ایک طریقے سے ڈیروگیٹری ٹرم میں یوز کرتے ہیں, کہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے ہو جن کو ہم جانتے نہیں, جن کا کوئی رسوخ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے. اور کہتے ہیں کہ تم نے جو اپنے کنشپ ہے, یعنی کہ جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں, تم نے اپنی رشتہ داریوں کو ہی توڑ دیا, ختم کر دیا, قطع رحمی کر دی تم نے ساری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑ کر کے مدینہ چلے گئے, اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیا, سب ختم کر دیا. اور تم نے ایسی جگہ پر جو حرم ہے اس کی سینکٹیٹی کو تم نے پامال کر دیا, یعنی کہ اب تک تو جو بات بولی تھی انہوں نے سچ بولی, 2 باتیں سچ, اس کے ساتھ جھوٹ ملا دیا, کہ حرم کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو تم نے پامال کر دیا, یعنی یہاں پر خون بہا دیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا, حرم کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو پامال نہیں کیا تھا, اس کی حرمت کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہاری جو نیت ہے وہ یہاں پر خون بہانے کی, قتل و غارت کرنا چاہتے ہو تم یہاں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے. دیکھیے یہی چیز ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بولنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, 2 باتیں لیں گے وہ جو ہوں گی سچ, اور ان کے ساتھ 2 باتیں جو جھوٹی ہوں گی بالکل, ان کو ملا کر کے ایسا ایک مدعا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اس کا جو پورا آپ کہیں کہ مدعا ہے وہ ملائن ہو جائے, اس کی جو پوری بات ہے وہ خراب ہو جائے, لوگ اس کو غلط سمجھنے لگیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی بات کرتا ہے. اور عروہ بن مسعود جو کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جن کا کوئی رسوخ نہیں ہے, ہمارے خلاف ان کو لے کر کے آئے ہو, اور اپنی رشتہ داریوں کو پامال کر کے گئے ہو, اس حرم کی جو سینکٹیٹی اور حرمت ہے اس کو ختم کر دیا تم نے, اور یہاں پر خون بہانے کی نیت سے آئے ہو, جنگ کرنے کی نیت سے آئے ہو یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی رشتہ داری کو نہیں توڑا ہے, بلکہ میں تو رشتہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کسی بھی کوئی قطع رحمی نہیں کری ہے, بلکہ میں نے صلہ رحمی کی ہے. اور سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے, یعنی کہ جو ٹائز ہیں ان کی ریلیشن شپ کے, ان کو کیسے بھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کو اس حق کی طرف بلا رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. ایک آپ کہیں کہ کرپٹک میسیج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فلفل کی ہیں ساری ٹائز, اور میں نے
مطلب ان کو اس سے بہترین دین دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، یعنی کہ جو ان کے پاس جو دین ابراہیم جس کو کہہ رہے تھے مشرکین مکہ، جس میں جہاں پر شرک کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے بہترین دین کے ساتھ میں آیا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری زندگیوں کو مشکل بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہاری زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری دنیا بھی بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری آخرت بھی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد عروہ جو ہیں وہ کہتا ہیں کہ اگر جو ہمارے لوگوں کا میٹر ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں، جو تم نے ہمارے لوگوں کو، اپنی جو تمہاری رشتہ داری ہیں ان کو پامال کیا، ان کو ختم کیا ہے، مکہ میں اتنا بڑا فتنہ تم نے کھڑا کر دیا تھا کہ ہر گھر میں باپ بیٹے کے خلاف ہو گئے، اولادیں جو اپنے باپوں کے خلاف ہو گئیں، اگر اس چیز کو ہم ہٹا بھی دیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے مکہ کے اندر، آج تک ہسٹری میں تم نے ایسی چیز کے بارے میں سنا ہے یا تم کسی بھی شخص کو جانتے ہو جس نے اپنی ٹرائب کو، اپنے قبیلے کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں جتنی تم نے پہنچائی ہیں، جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہیں قریش کو خاص طور سے تکلیفیں؟ کیا تم کسی ایک شخص کو بھی ایسے کو جانتے ہو پورے مکہ کے اندر، زندہ یا مردہ کتنے بھی لوگ ہوں، تمہارے آباء و اجداد میں بھی گزرے ہوں، اور خاص طور سے تمہارے خاندان میں سے تو ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جوڑا ہے پورے وہاں کے لوگوں کو لا کر کے، ان کی مشکلیں جو ہیں آسان کی ہیں، خاص طور سے قریش میں سے بنو ہاشم نے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی قسم تمہارے آس پاس جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، یہاں پر انٹینسیفائی ہو جاتی ہے یہ بات، اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے آس پاس میں کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہا ہوں نا، اللہ کی قسم اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اگر ابھی تم سے کوئی بڑا شخص لڑنے آ جائے، تو یہ 2 منٹ میں سارے لوگ تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ یعنی کہ انصار اور قریش جو مہاجرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں تمہیں یہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ اب کیوں کہتا ہے ایسا وہ جو عروہ بن مسعود تھا؟ اس کے کہنے کا سب سے بڑا ایک ریزن یہ تھا کہ وہ ابھی تک اس کے دماغ میں جو تھے وہ جاہلیت کے تصورات تھے، کہ ایک قبیلے کے شخص تو ایک قبیلے والے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یہی ان کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ شروعات کی کلاسز دیکھ لیں آپ، میں نے بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر اپنے قبیلے کا شخص ہے، اس سے لڑائی بھی اور وہ کسی اور شخص کے قبیلے کے شخص سے لڑ کر کے آیا ہے، تو اپنے قبیلے والے کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو، اپنی جان بھی دے دیں گے۔ لیکن اگر دوسرے قبیلے کا ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں لڑیں گے اس کے لیے، اس کو فوراً چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کے پیچھے تو الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، ایک تو بنو تیم کے بھی ہیں، بنو عدی کے بھی ہیں، اور بنو جمعہ کے بھی ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوم لے کر کے ہیں انصار، جو کہ یہاں مکے کی رہنے والی بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی نہیں، ان کو بھی نہیں جانتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی سچویشن اچھی ہے، فیئر ویدر فرینڈ جس کو کہتے ہیں، سچویشن اچھی ہے تو تمہارے ساتھ میں، اگر ابھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بڑا حملہ تمہارے اوپر ہو جائے، تو سب سے پہلے یہی لوگ تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ مطلب اگر میں بالکل لوکل لینگویج میں بتانے کی کوشش کروں، کہتے ہیں کہ تھگز، تم بدماشوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو، 2 منٹ میں یہ تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اگر تمہارے اوپر کوئی وہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بڑی آزمائش آ جائے۔ تو ان میں سے کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بہت زور سے کسی نے آواز دے کر کے اس کو ایک طریقے سے گالی دی، جو عروہ بن مسعود جو تھا بول رہا تھا۔ اب تک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھا، تو اس میں سے صحابہ اکرام بالکل خاموش سے نہیں بول رہے تھے، لیکن اب اس نے ڈیروگیٹری ٹرم یوز کیا صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اور آپ ایک اچھے قبیلے کے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے تھے، اصحاب کھڑے تھے، تو ان میں سے ایک جو شخص تھا بہت برے طریقے سے اس کو گالی دیتا ہے عروہ بن مسعود کو، اور وہ گالی ایسی ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی ہم نہیں کر سکتے آسانی سے، حالانکہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن آؤٹ آف رسپیکٹ یا آؤٹ آف آپ کہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کریں گے یہاں۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کون تھا یہ شخص جس نے مجھے گالی دی؟ تو وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور وہ غصے میں کہتے ہیں بہت بتا کر کے، ابو بکر بھی اپنا نام نہیں لے، وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی قحافہ، یعنی کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، بتاتے ہیں اپنے باپ کا نام، نسب کا نام لے کر کے بتاتے ہیں خاص طور سے، اور ان کے بتانے کا مقصد جو تھا وہ فخریہ نہیں تھا کہ نہیں میں اپنے فخر میں بتا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ چیز بتانا چاہتے تھے کہ ہاں میں کسی اور قبیلے سے ہوں، ابن قحافہ کا بیٹا ہوں، بنو تیم سے ہوں میں، اور میں نے کہی ہے یہ بات جو انہوں نے گالی دی اس شخص کو وہاں پر۔ اور وہ شخص کہتا ہے عروہ بن مسعود، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص جانتا تھا مکہ کا اور آس پاس کے مکہ کے، اصل میں بنو ثقیف جو ہے نا وہ طائف کے ایک بڑا قبیلہ ہے، لیکن کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا تھا تو وہ وہاں آ گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ عروہ بن مسعود جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرے اوپر تمہارا ایک احسان نہیں ہوا ہوتا کرا ہوا، کہ جو تم نے میرا ایک ایسے دور میں میری مدد کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں بہت ہی پریشان تھا، اس وقت میں تم نے میری مدد کی تھی، اگر وہ احسان نہیں ہوتا اور وہ احسان میں چکا ہوتا اب تک، تو میں تمہیں بتاتا، میں اس چیز کا جواب دیتا، اور جو تم نے مجھے اتنی بری طریقے سے گالی دی ہے۔
لیکن کیونکہ تمہارا وہ احسان ہے میرے اوپر، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، دبا ہوا ہوں ایک طریقے سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لون تھا یا کچھ پیسہ تھا ایسا جو کہ عروہ بن مسعود کا تھا، کسی کے اوپر قرضہ، کسی کا قرضہ عروہ بن مسعود کے اوپر تھا، تو وہ پے نہیں کر پا رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیسے دیے تھے، ان کا وہ جو لون تھا وہ معاف کرایا تھا۔ تو وہی قرضہ جو تھا وہ ریپے نہیں کر پائے تھے ابھی تک حضرت ابو بکر کو، اور ابو بکر کیونکہ ان کی عادت ہی ایسی نہیں تھی، وہ تو ہر کسی کو معاف کراتے رہتے تھے، کسی کو آزاد کراتے رہتے تھے، کسی کو پیسہ ویسے ہی دیتے رہتے تھے، اور واپس بھی اس کی امید نہیں کیا کرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید کرتے تھے صرف، تو ان کا وہ پیسہ ابھی تک اس کے اوپر تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ احسان تمہارا نہیں ہوتا، تو میں اس کا بہت برا تمہیں جواب دیتا، وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتا ہے وہ عروہ بن مسعود، اور اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ٹھوڑیوں میں ہاتھ دے دے کر کے سمجھانا، کہ کسی کو بڑے پیار سے سمجھانا، تو وہ بہت ہی پیار میں آؤٹ آف رسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ داڑھی کو پکڑ پکڑ کر کے بات کرتے تھے اور سمجھانے کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے کہ میرے بچے مان جاؤ، واپس چلے جاؤ، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش میں رسول اللہ کی محبت میں داڑھی پکڑتا ہے، داڑھی کو چھوتا ہے، داڑھی مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے تھے سب سے، اور ان کے پیچھے صحابہ اکرام جو گھیرے ہوئے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ لگاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر، ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تھا سمجھانے کے لیے، تو ایک تلوار اسی بھیڑ میں سے ایک تلوار آتی تھی جو کہ جتھے کی طرف سے آتی تھی، یعنی الٹی پکڑی ہوئی ہوتی تھی کسی صحابی نے، اور وہ تلوار مارتے تھے جتھے کی طرف سے، جو لکڑی والی سائیڈ ہوتی ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ پر مارا کرتے تھے زور سے، اور کہتے تھے کہ بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے، تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا، پھر وہ کچھ بتانے کے لیے ہاتھ آگے لے کر کے آتا تھا، تو وہ پھر پیچھے سے کوئی شخص تھا جس کے بارے میں آتا نہیں نام، وہ مارتے ہیں تلوار زور سے ان کے، اور کہتے ہیں کہ بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ تو ایسا 2-3 بار ہوتا ہے، جب 2-3 بار ہوتا ہے تو عروہ کو بہت برا لگتا ہے، یہ چیز بہت فرسٹریٹنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ رسول اللہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی شخص بھیڑ میں سے اس کے اوپر تلوار مار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بدبخت اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہے یہ شخص، کون ہے یہ بدتمیز جو بار بار میری، جو میں رسول اللہ سے بات کر، محمد سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ہاتھ پر مار رہا ہے؟ تو وہ شخص جو ہوتے ہیں وہ پیچھے سے آواز نکالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تیرا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہوں، یعنی کہ ان کے ہی بھتیجے ہوتے ہیں، بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ الثقفی، وہ بھی بنو ثقیف سے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ الثقفی ہوں۔ تو پھر جو عروہ بن مسعود تھے وہ کہتے ہیں کہ بھگوڑے، یعنی کہ اب کہیں کہ بہت ہی انٹینس بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھگوڑے تو یہاں پر ہے، یہاں موجود ہے، اور تیری وجہ سے جو ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہم آج تک وہ جو تو نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پورا ایک ایونٹ ہے، پورا ایک واقعہ ہے جس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ہی زیادہ لمبی کلاس ہو جائے گی۔ شارٹلی اگر میں بتاؤں تو جو مغیرہ ابن شعبہ ہیں الثقفی، جو ان کے ساتھ ایک گروپ بن گیا تھا، ایک بینڈ ایسا بن گیا تھا ان کا، جو کہ زیادہ تر کمانے ومانے میں زیادہ بلیف نہیں کیا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے، ادھر ادھر گئے، کہیں پر چوری کر لی، کہیں پر ڈکیتی ڈال لی، وہاں سے ان کو جو بھی مال ملا اس سے اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن ایک جگہ پر کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے، جہاں سے ان سب کے لیے آپ کہیں کہ ایک طریقے سے ڈیتھ وارنٹ نکل جاتا ہے۔ بڑے قبیلے کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، ڈیتھ وارنٹ نکل جاتا ہے، دیکھتے ہی مار دینے والی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو ان کے قبیلے والے جو تھے، وہ جو قبیلہ تھا وہ ان کے پاس آتا ہے، ثقفی بنو ثقیف کے پاس، اور پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے بدلے میں سارا پیسہ جو دیت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اس قبیلے کو، اور وہ جو معاملہ تھا اس کو ہلکا پھلکا ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد سے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا جو پورا بینڈ تھا، وہ جو گروپ تھا وہ پورا ایک ڈس ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، الگ الگ چلے جاتے ہیں۔ تو المغیرہ ابن شعبہ جیسے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا تھا کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں مدینہ میں، اور وہ ان کی نبوت کے بارے میں سنا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ان کا اسلام قبول کرتے ہیں، وہ پیسہ جتنا بھی انہوں نے لوٹ مار کر کے پیسہ ان کے پاس جمع ہوا تھا وہ رسول اللہ کے پاس رکھتے ہیں، دیتے ہیں، تو رسول اور بتاتے بھی ہیں کہ میں نے ایسے ہی پیسہ جو ہے کمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں تک تمہارے اسلام کی بات ہے وہ مجھے قبول ہے، میں نے تمہارا اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ پیسہ کیونکہ ناپاک ہے، ناجائز پیسہ ہے، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ تو وہ جو پیسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اب وہ جیسے بھی جس طریقے سے بھی ڈسپوز کرتے ہیں وہ اس پیسے کو، لیکن رسول اللہ صرف ان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہائی وے رابر تھے،
جو بدر کا ایک ایسا ایک ان کامن واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہائی وے رابر تھے، لوٹنا چاہتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر ہائی وے رابر ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر رسول اللہ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی وے رابری کا پیسہ، جو اصل میں ہائی وے رابری تھی کیا کرتے تھے مغیرہ ابن شعبہ، ان کو دینے سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ اگر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، یہ برا کام کرتے تھے، ہائی وے رابری کرتے تھے، تو اس سے ان کے کیریکٹر پر کوئی چیز آنچ نہیں آتی ہے. کیونکہ وہ اسلام لانے سے پہلے وہ کام کیا کرتے تھے. بہت برے برے کام صحابہ کرام نے کیے اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن جب ایک بار اسلام آ گیا، ایک شریعت آ گئی، ایک احکامات آ گئے کہ آپ یہ چیز جو ہے حرام ہو گئی، یہ چیز آپ کبھی نہیں کر سکتے، تو صحابہ اکرام نے پلٹ کر وہ چیز کی بھی نہیں ہے. پھر عروہ ابن مسعود جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نہیں مانیں گے اور وہ کسی بھی طریقے سے وہ صرف اور صرف عمرہ کرنے ہی آئے ہیں اور عمرہ کر کر ہی واپس جائیں گے، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور قریش کے پاس جاتے ہیں. اور قریش کے پاس جا کر کے ان سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ جو صحابہ اکرام کو جو بیسٹ ڈسکرائب کیا ہے نا کسی نے، اگر پوری سیرت میں دیکھا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام خود تو اپنی تعریف کریں گے نہیں، تو ایک تھرڈ پرسن ہی چاہیے تھا جو ان کی تعریف بیان کرے، جو بتائے کہ کیسا ہے صحابہ اکرام کا کنڈکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہ سب سے بہترین کنڈکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو بتایا ہے نا، وہ اسی موقع پر عروہ ابن مسعود الثقفی نے بیان کیا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو چھانیں گے یا حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو سب سے بہترین ڈسکرپشن جو صحابہ اکرام کا آتا ہے وہ دیتے ہیں قریش کو جانے کے بعد. اب دیکھیے صرف 1-2 گھنٹے کا یہ وقت لگا ہوگا کہ ایک وقت آئے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کے اوپر آئے گی تو فوراً چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اور اسی کے بعد جب قریش کے پاس جا رہے ہیں، لگ بھگ 1-1.5 گھنٹہ کچھ لگا ہوگا ان کو اس بات دوران میں، تو جا کر کے کتنا بہترین ڈسکرپشن دے رہے ہیں. کیونکہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت، ایفیلیشن ان کا. اور قریش کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ یا قوم، اے قوم کے لوگوں، اے میرے لوگوں، قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ہر بادشاہ کے محل میں ہو کر کے آیا ہوں. میں فارس بھی گیا ہوں، قیصر و قسرہ سے بھی ملا ہوں، اور میں ہیراکلیس یعنی کہ سیزر سے بھی ملا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حبشہ بھی گیا ہوں، نجاشی کے بھی، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، اس کے بھی محل کے اندر میں گیا ہوں. میں سب کے محلوں میں گیا ہوں، سب کے پاس میرے سب سے اچھے ریلیشن شپس ہیں کیونکہ سردار تھے اپنے قبیلے کے اور ٹریول زیادہ کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو جو اس کے لوگ تھے وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جو اس کے لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہ کی بھی، ان تینوں کا جو نام لیا، وہ بھی اتنی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اپنے بادشاہ کی جتنی کہ اصحاب محمد کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اصحاب محمد یعنی کہ جو اصحاب کمپینینز ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں رسول اللہ کے، جتنی وہ محبت اور رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو کسی بادشاہ کے جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اس محل میں اس کی عزت نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ، اور اس کے آگے بتاتے ہیں کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں، تھوک مبارک کو لینے کے لیے صحابہ اکرام کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون وہ تھوک لے لے اور اپنے جسم مبارک پر اس تھوک کو مل لے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے جو ان کے جسم مبارک سے جو بوندیں ٹپکتی ہوتی ہیں، جو پانی ٹپکتی ہوتی ہیں، تو ان صحابہ اکرام وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ بحث ہوتی ہے کہ کون ان کے جسم مبارک سے جو بوندیں گر رہی ہیں وہ لے لے اور ان کو پی لے اور ان کی برکات حاصل کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پانی گر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کو کچھ کمانڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ حکم دینا چاہتے ہیں، تو صرف وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ لوگ لپک جاتے ہیں ان کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ کون ان کے اس حکم کو پورا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صرف آرڈر، مطلب منہ سے کہنا بھی نہیں پڑتا ہے، ان کے اصحاب جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کی طرف لپکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کون ان کے اس آرڈر کو، ان کے اس حکم کو پہلے پورا کر دے. اور اللہ کی قسم جب وہ اس سے بات کرتے ہیں، محمد سے بات کرتے ہیں جب ان کے اصحاب، تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی بات نہیں کرتے ہیں، ریسپیکٹ میں، محبت میں، ان کے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی جو آوازیں ان کو پست کیے ہوتے ہیں، اپنی آوازوں کو بالکل جیسے کوئی ڈرا ہوا سہما ہوا بچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ محبت میں، رسپیکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اتنی خاموشی سے، اتنا سر جھکا کر کے بات کرتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، کوئی بھی انٹرپٹ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے، کیونکہ انہیں پریکٹیکلی دیکھ لیا صحابہ اکرام کا جو کنڈکٹ تھا، جو انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کیسے اپنی جان تک کی فکر نہیں، انہیں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سب ایک بیوٹیفل ڈسکرپشن بتانے کے بعد صحابہ اکرام کا، وہ کہتا ہے کہ پھر سختی کی طرف آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی قسم
تم لڑنا چاہتے ہو، تم تلوار چاہتے ہو، جنگ چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے، تو اللہ کی قسم وہ تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی دھونس دکھاؤ گے، اپنے لوگوں کی تلواریں دکھاؤ گے یا اپنے نمبر دکھاؤ گے کہ ہم زیادہ ہیں، تو وہ ہٹ جائیں گے وہاں سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ لڑیں گے اور اپنے آپ کو قتل کرا لیں گے، اور محمد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کی قسم بالکل مطلب ایک پرفیکٹ ڈسکرپشن دیتے ہیں صحابہ کرام کا۔ ہم دیکھتے بھی ایسا ہیں، جتنے بھی ہمارے خاص طور سے احد میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں کٹوا لیں، اپنے آپ کو شہید کروا لیا، اپنے آپ کو جو تکلیف سے گزار لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بچ جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے، جو عروہ بن مسعود ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو، میں تمہیں ایک ایڈوائس کرتا ہوں، میری ایڈوائس مانو، ٹیک مائی ایڈوائس۔ وہ کہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے، کچھ نقصان نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہیں۔ تو میری ایڈوائس مانو کہ تم نہ اس کا بال باقی کر سکتے، نہ اس سے جیت سکتے ہو کسی بھی طریقے سے، اور اس کے علاوہ وہ جو آدمی ہے وہ بہت ہی نیک شخص ہے، سچا شخص ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری کوئی نیت نہیں ہے لڑنے کی، تو تم اس کو عمرہ کرنے دو، اور عمرہ کرنے کے بعد واپس جانے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے صحابی جو ہیں وہ لڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن میری بات مانو کہ تم انہیں عمرہ کرنے دو، اور ان کو جس پیس میں وہ آئے ہیں عمرہ کرنے دو، اور ایسے ہی واپس جانے دو، بنا وجہ قتل و غارت مت کرو۔ اس کے اوپر جو قریش ہیں وہ بہت زیادہ برا مانتے ہیں، بہت ہی زیادہ غصے سے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو ان کے سردار ہوتے ہیں اس وقت نوجوان ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ وہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری، کہتے ہیں کہ یہ بڈھا جو ہے وہ سٹیا گیا ہے، ہمیں اس کی کوئی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی اپنی عمر کے اس دور میں ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے لڑنے سے، لیکن ہم لوگ لڑنے سے نہیں ڈریں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے، اور اس کی ہمیں ایڈوائس کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ تو عروہ بن مسعود کی جو وہ بات مانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال تو عمرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارا اپر ہینڈ رہے گا، ہم اونچے رہیں گے، ہماری ساکھ اونچی رہے گی، ہماری ناک اونچی رہے گی۔ اب دیکھیے یہ تو تھا پورا سارا جو بنو ثقیف تھے، کیونکہ عروہ بن مسعود جو ہوتے ہیں ان کو ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ مت لڑیے، تو وہ اپنی جو ٹرائب تھی پوری اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو بنو ثقیف آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے ٹرائب کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لیڈر تھے۔ تو بنو ثقیف جو تھی وہ وہاں سے کٹ آف ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے قریش کے اس جو پورا ایک بدترین پلان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا یا ان کو روکنے کا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ آتے ہیں پکچر کے اندر، وہ نیگوشیشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ کلاس جو ہے کافی زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ اگر میں اس واقعے کو بھی ڈسکس کروں گا، الحلیس کا جو پورا واقعہ، الحلیس آتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں کافی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اور بنو خزاعہ آتے ہیں، پھر بنو کنانہ آتے ہیں، الگ الگ قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرپریٹ کرنے کی، وہ آ کر کے نیگوشیشنز کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی لمبی ایمسری ہوتی ہے، کافی لمبا مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوشیشنز ہوتے ہیں، پھر آخر میں جا کر کے جب سہیل بن عمرو آتے ہیں تب جا کر کے صلح حدیبیہ جو ہے ایک طریقے سے فائنلائز ہوتی ہے پوری۔ تو انشاءاللہ باقی کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں وہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ ہمیں بہت زیادہ لمبا ڈسکشن، اب اصل میں چیزیں اتنی زیادہ ہیں اور اوتھینٹک روایت سے ہمیں زیادہ تر چیزیں ملتی ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں رکھنا بھی ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلاس میں جو بھی ہم سے کمیاں غلطیاں بحیثیت انسان ہو گئی ہیں، مجھ سے کہنے میں یا آپ سے سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔